یہ بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک نام زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازشنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں تعویذ کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ اگلا نام طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے۔ وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی۔ خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے انہیں اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کا اثر سے وہ بھی ایمان لے آیا۔ دوستی انہی ناموں میں سے ایک اہم نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اس وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکے آنے کا راز چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ جاؤں۔ اب کیا ڈر ہے؟ اب تو میں کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں آئے۔ وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، وہ پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو۔ اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر کار چند روز بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یاد رہے یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسی امتحان کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ پیارے دوستو، نبوت کے 11ویں سال بھی موسم حج میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی اور انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے ناموں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفع، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر بن حدید، عقبہ بن عامر بن نادی اور جابر بن عبداللہ بن ریا۔ یاد رہے کہ یہ لوگ 11 نبوی میں حج والے کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا۔ ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا، آپ لوگ کون ہیں؟ وہ بولے، ہم قبیلہ خزرج کے گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے خلیف؟ وہ بولا، ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا، دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل ہی نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، پس اگر اللہ تعالیٰ ان کو تم پر اکٹھا کر دیں تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اسی سال یعنی شوال کے مہینے میں رسول اللہ نے سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا۔ یاد رہے کہ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو معراج کروائی۔